بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنامی روز کے معزز سامعین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ سونیا نے مشین کو آف کر دیا۔ معزز اگر دکھائی دیتا تو نجیب اللہ فوراً بنگلے میں گھس کر اسے زخمی کر دیتا۔ پتہ نہیں وہ بنگلے کے کس حصے میں تھا، نجیب اللہ کو نظر نہ آتا۔ اس کے برعکس معزز اسے دیکھ کر کوئی بھی نقصان پہنچا سکتا تھا۔ کامیابی اسی وقت ممکن تھی جب وہ اپنے رازدار میکی سے باتیں کرتا رہتا۔ سونیا نے تقریباً 2 گھنٹے بعد کہا، فرحات یہاں آؤ، معزز کہیں جا رہا ہے۔ میں نے مشین کے پاس آ کر اسکرین پر دیکھا، میکی تنہائی میں کچھ بولتا ہوا بنگلے کے باہر آ رہا تھا۔ اس کی باتوں سے پتہ چل گیا کہ وہ تنہا نہیں ہے۔ اس وقت کہہ رہا تھا، آپ کار کی پچھلی سیٹ پر آرام سے بیٹھے رہیں تو یہ مناسب رہے گا، اس طرح آس پاس سے گزرنے والوں سے نہیں ٹکرائیں گے۔ معزز کی آواز سنائی دی، دوپہر کی گرمی میں دیوارے گریا کے پاس لوگوں کی بھیڑ نہیں ہوتی، میں کار سے نکل کر کسی سے ٹکرائے بغیر دیوار تک پہنچ جاؤں گا۔ بیت المقدس کے عقبی حصے میں ایک دیوار ہے جسے دیوارے گریا کہا جاتا ہے۔ یہودی مرد، عورتیں، بچے اور بوڑھے اس دیوار سے لگ کر گریا ازاری کرتے ہیں، دانستہ اور نادانستہ سرزد ہونے والے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے روتے ہیں، رونا نہ آئے تب بھی روتے ہیں اور دل کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں۔ وہ یہودی پیشوا بھی اپنے عقیدے کے مطابق اس دیوار سے لپٹ کر رونے جا رہا تھا۔ میں نے نجیب اللہ سے کہا، وہ میگی کے ساتھ ہے اور بنگلے کے سامنے کھڑی ہوئی کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھنے جا رہا ہے۔ نجیب پہلے ہی میگی کو بنگلے سے نکلتے دیکھ چکا تھا۔ اس کے انداز سے سمجھ گیا تھا کہ معزز کے ساتھ کار کی طرف آ رہا ہے۔ وہ احاطے کی دیوار پھاند کر اندر آ گیا تھا۔ اس وقت میکی پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر ایک طرف یوں ہٹ گیا تھا جیسے معزز کو پچھلی سیٹ پر جانے کا راستہ دے رہا ہو۔ اسی وقت نجیب نے ریوالور کی نال نیچی کرتے ہوئے 2 فائر کیے۔ معزز کی کرا سنائی تھی۔ میکی ایک دم سے چونکتے ہوئے اپنے لباس سے ریوالور نکالنا چاہتا تھا، اس سے پہلے ہی نجیب اسے گولی مار کر وہاں سے نکل آیا۔ میں نے اس کے اندر پہنچ کر کہا، ہائے معزز، ہائے ہائے کر رہے ہو؟ وہ تکلیف سے کرا رہا تھا، نظر نہیں آ رہا تھا، مگر اس کے خیالات بتا رہے تھے کہ ایک گولی ران میں اور دوسری پاؤں کی پنڈلی میں لگی ہے۔ وہ دونوں پیروں سے معذور ہو کر اس طرح گرا تھا کہ نصف کار کے اندر اور نصف کار کے باہر تھا۔ میں نے کہا، پیشوا اعظم، تیری یہ پراسرار قوتیں کہاں گئیں؟ تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے ادارے کے کسی بھی روحانیت کے حامل سے مدد نہیں لی ہے۔ تو نے کہا تھا کہ میں تیرے سائے تک بھی نہیں پہنچ پاؤں گا، میں تو پہنچ گیا ہوں، مگر تو خود ہی سایہ بن گیا ہے، کسی کو نظر نہیں آ رہا ہے، پھر کون تجھے اسپتال پہنچائے گا؟ میکی مر چکا تھا۔ معزز تکلیف کی شدت سے چیخنے لگا، ہیلپ، پلیز ہیلپ می۔ 3 بار فائر کی آواز کتنی ہی دور تک گئی، کتنے ہی لوگ دوڑتے ہوئے آئے تھے۔ انہوں نے وہاں میکی کی لاش دیکھی، پھر معزز کی آواز سن کر ذرا سہم گئے، اس کار سے ذرا دور ہو گئے۔ پچھلی سیٹ کا دروازہ کھلا ہوا تھا، وہاں سے کوئی کہہ رہا تھا، میری دونوں ٹانگوں پر گولی لگی ہے، پلیز مجھے فوراً اسپتال پہنچاؤ۔ وہ سب خوفزدہ تھے، حیرانی سے آواز سن رہے تھے۔ بولنے والا دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن پچھلی سیٹ کے پاس گاڑی کے نیچے لہو بہتا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ نظر نہ آنے والا گڑ گڑا رہا تھا، فور گاڈ سیک مجھ سے خوف نہ کھاؤ، میں تل ابیب کا مشہور اور معروف پیشوا اعظم برائٹ معزز ہوں، آگے بڑھو، مجھے چھو کر دیکھو، میں یہاں پڑا ہوا ہوں۔ ایک نوجوان نے ہمت کی، آگے بڑھ کر ادھر ادھر ٹٹولتے ہوئے اسے چھو لیا، پھر لوگوں کو دیکھتے ہوئے حیرانی سے بولا، کوئی انسان ہے، نہ جانے کیوں نظر نہیں آ رہا ہے، اسے فوراً اسپتال پہنچانا چاہیے۔ دوسرے شخص نے کہا، یہ تو عجیب و غریب کیس ہے، پولیس والے معلوم کریں گے کہ یہ کون ہے اور نادیدہ کیوں ہے۔ انہوں نے اسے اٹھا کر پچھلی سیٹ پر ڈال دیا، پھر کار سٹارٹ کر کے اسے وہاں سے لے کر جانے لگے۔ میں نے کہا، تو نے ایک پراسرار علم سے خود کو نادیدہ بنایا ہے، خود کو ظاہر کرنے کا منتر بھی جانتا ہوگا، مگر تکلیف کی شدت سے پڑھ نہیں پا رہا ہے۔ اگر تکلیف نہ ہوتی تب بھی میں تجھے پڑھنے نہ دیتا، تو آئندہ اسی طرح غائب رہ کر لوگوں کے لیے تماشا بنتا رہے گا۔ اگر گولی جسم کے کسی حصے میں پیوست ہو جائے اور نکالی نہ جائے تو زخمی ناقابل برداشت تکلیف سے گزرتا ہے۔ اسے ایک نہیں 2 گولیاں لگی تھی، کتنا ہی لہو کار کے باہر بہہ گیا تھا، اسے کار کے اندر لایا گیا تھا اور اب بدن کا نچلا حصہ لہو سے بھیگنے لگا تھا۔ وہ کچھ دکھائی دینے لگا، اسے اسپتال لے جانے والے بڑی دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے پولیس کو اطلاع دی تھی کہ وہ ایک نظر نہ آنے والے زخمی کو نیشنل اسپتال لے جا رہے ہیں۔ پولیس والے وہاں پہنچ گئے تھے۔ ڈاکٹر پریشان ہو کر کہہ رہے تھے، یہ پوری طرح نظر نہیں آ رہا ہے، ہم آپریشن کیسے کریں گے، گولیاں کیسے نکالیں گے؟ یہ کوئی پیچیدہ مسئلہ نہیں تھا۔ اسے آپریشن تھیٹر میں پہنچا کر اس کے اوپر سرخ رنگ کی لیپ چڑھائی گئی۔ یوں انہوں نے معلوم کیا کہ ٹانگوں کے کن حصوں میں گولیاں پیوست ہوئی ہیں۔
اسے بے ہوش کر کے گولیاں نکالی جانے لگی۔ میں نے یہودی کابرین میں سے ایک اعلیٰ حاکم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، وہ نئی زندگی پانے والا تمہارا پراسرار پیشوا موزز یروشلم کے نیشنل ہسپتال میں ہے، اس کے جسم سے گولیاں نکالی جا رہی ہیں، اسے بچانے کی کوشش کرو کیونکہ گولیاں نکلنے کے بعد بھی میں موت بن کر اس کے پاس رہوں گا۔ میری اس اطلاع سے ہلچل مچ گئی۔ کتنے ہی یہودی اکابرین اپنے اپنے فون کھڑکھڑانے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے یروشلم کے آرمی افسران فوراً فوجی جوانوں کے ساتھ اس اسپتال میں پہنچ گئے۔ یورپ اور امریکہ کے اکابرین تک خبریں پہنچائی جانے لگیں۔ آپریشن ہو چکا تھا، گولیاں نکالی جا چکی تھی۔ وہاں جتنے بھی اکابرین اور عقیدت مند آ رہے تھے وہ پیشوا اعظم کو نادیدہ پا کر حیران ہو رہے تھے۔ آئی سی یو کے ایک بیڈ پر وہ پڑا ہوا تھا، اس پر گردن تک چادر ڈالی گئی تھی۔ دیکھنے والوں کو یوں معلوم ہو رہا تھا کہ وہاں ایک انسانی جسم پڑا ہوا ہے۔ گردن سے اوپر صرف آکسیجن ماسک دکھائی دے رہا تھا، اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، اس سے کوئی بات نہیں کی جا سکتی تھی، وہ بے ہوش تھا۔ یورپ اور امریکہ کے کابرین فون کے ذریعے اس کے لیے ہمدردی اور عقیدت ظاہر کر رہے تھے، اس کی عیادت کے لیے جلد از جلد یروشلم پہنچنے کی کوششیں کر رہے تھے۔ یہودی کابرین انہیں فون کے ذریعے بتا رہے تھے کہ پیشوا اعظم نادیدہ ہو گیا ہے، وہ بات کرنے کے بھی قابل نہیں ہے کیونکہ بے ہوش پڑا ہے۔ ہوش میں آنے کے بعد بھی ڈاکٹرز نے کئی گھنٹوں تک کسی کو اس سے بات کرنے نہیں دی۔ میں اس کے اندر رہ کر دیکھ رہا تھا، امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والے اس کے دماغ میں آ کر پوچھ رہے تھے، آپ کو گولی کس نے ماری تھی؟ اس کی سوچ نے بڑی نکاہت سے کہا، فرحات کے کسی اہلکار نے مجھ پر اچانک حملہ کیا تھا۔ دوسرے خیال خوانی کرنے والے نے پوچھا، آپ نادیدہ کیسے ہو گئے؟ نظر کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ وہ اس سلسلے میں خاموش رہا، مگر وہ چاروں کے چور خیالات پڑھ کر معلوم کرتے رہے کہ وہ پراسرار علم کے ذریعے خود پر عمل کر کے نادیدہ بن گیا ہے۔ وہ دماغی توانائی حاصل کرنے کے بعد منتر پڑھ کر اپنے پہلے عمل کا توڑ کر سکتا ہے، آئندہ دنیا والوں کو نظر آ سکتا ہے، مگر فرحات اسے ظاہر ہونے نہیں دے گا، نادیدہ ہی رہنے دے گا اور اسے مصائب میں مبتلا کرتا رہے گا۔ ایک نے پوچھا، کیا مسٹر فرحات یہاں موجود ہیں؟ میں نے جواب نہیں دیا۔ ایک خیال خوانی کرنے والے نے کہا، شاید نہیں ہیں۔ دوسرے نے جواب دیا، شاید ہیں مگر خاموش ہیں، چپ چاپ ہماری باتیں سن رہے ہیں۔ ایک اور نے کہا، ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ آپ برائٹ موزز تک کیسے پہنچ گئے جبکہ یہ نظر نہیں آتے ہیں۔ پھر اس نے بھی یہی سوال موزز سے کیا، مسٹر موزز کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ نادیدہ ہو کر بھی آپ مسٹر فرحات کو کیسے نظر آ گئے؟ اس نے کمزور سی سوچ کے ذریعے کہا، میں حیران ہوں، ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ بابا صاحب کے دائرے کی روحانی قوتوں نے مجھے اس کے سامنے بے نقاب کیا ہے۔ آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ فرحات آپ کے سائے تک بھی نہیں پہنچ پائے گا۔ اس وقت میرا خیال تھا کہ روحانی قوتیں بھی فرحات کو مجھ تک پہنچانے میں ناکام رہیں گی۔ میری خوش فہمی نے مجھے اس انجام تک پہنچایا ہے۔ وہ چاروں امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والے موزز کے بیانات کو تمام اکابرین تک پہنچا رہے تھے۔ انہوں نے دوسرے دن کانفرنس ہال میں یکجا ہو کر ایک دوسرے سے یہی سوال کیا، ہم مسلمانوں اور سیارے والوں سے دشمنی کے نتیجے میں کس مقام پر پہنچے ہیں؟ ابھی ہماری کیا پوزیشن ہے؟ کسی نے کہا، ہماری کوئی پوزیشن، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کسی نے کہا، ہمارے بے شمار اکابرین کی اور بے گناہ رشتہ داروں کی جانیں گنوانے کے بعد شکستگی، بیچارگی اور ناکامی اور شرمندگی مل رہی ہے۔ ایک نے کہا، سیارے والے ہمارے لیے ناقابل تسخیر تھے، ہم ان کے غلام بننے کو بھی تیار ہو گئے۔ مسلمانوں نے انہیں خاک میں ملا دیا۔ اس سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ وہ کیسی ناقابل فہم روحانی قوتوں کے حامل ہیں۔ ایک اعلیٰ حاکم نے پوچھا کہ آئندہ ہم بابا صاحب کے دائرے کے خلاف محاذرہ کریں گے؟ اس سوال کے جواب میں سب کچھ چپ لگ گئی۔ ابھی کوئی یہ نہیں کہنا چاہتا تھا کہ حالات سازگار ہوں گے، روحانی قوتوں کو پسپا کرنے کا کوئی نسخہ ہاتھ آئے گا تو بابا صاحب کے دائرے کو ہر حال میں ہمیشہ کے لیے ختم کیا جائے گا۔ حالات کے سازگار ہونے تک ایسا کہنے کی ضرورت کسی میں نہیں تھی، لہذا وہ چپ تھے۔ میں سونیا کے ساتھ مشین کے سامنے بیٹھا اسکرین پر تمام مقابرین کو دیکھ رہا تھا، ان کی باتیں سن رہا تھا۔ ایسے وقت وہ موزز کو نظر انداز کر رہے تھے۔ وہ چاہتے تو مجھ سے کہہ سکتے تھے کہ میں اس پیشوا کو کافی سزا دے چکا ہوں، اب اسے معاف کر دوں، لیکن ایسا کہنے کے لیے کسی نے مجھے مخاطب نہیں کیا تھا۔ موزز نے جس بری طرح مات کھائی تھی، اس سے ثابت ہو گیا تھا کہ وہ ہمارے مقابلے میں بے حد کمزور ہے، ان کی کسی کام نہیں آئے گا۔ انہیں یہ فکر لاحق تھی کہ وہ موجودہ حالات میں مسلمانوں سے کمتر ہو گئے ہیں۔ ابھی جو اسلامی ممالک سپر پاور کے زیر اثر ہیں، وہ ان کے اثر سے نکل جائیں گے تو وہ نام کا سپر پاور رہ جائے گا۔ وہ اس کانفرنس ہال میں اپنے خدشات کا اظہار کر رہے تھے۔ ایسے وقت ایک جونیئر فوجی افسر نے اونچے سٹیج پر آ کر کہا، میں تمہارے اس افسر کی زبان سے بول رہا ہوں، میرا تعلق نہ تمہاری متحدہ تنظیم اور نہ امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے ہے، اور نہ ہی میں کسی مسلمان خیال خوانی کرنے والوں میں سے ہوں۔ ایک اعلیٰ حاکم نے پوچھا، پھر تم کون ہو؟ میں اور سونیا اس جونیئر افسر کو توجہ سے دیکھ رہے تھے۔ وہ کہہ رہا تھا، فی الحال میں غیر جانبدار ہوں اور تم سب کو اہم معلومات فراہم کرنے آیا ہوں۔
سونیا اس کی آواز سنتے ہی مشین کے آڈیو سسٹم کے ذریعے اسے گرفت میں لے کر اسکرین پر دیکھنا چاہتی تھی، لیکن ناکامی ہو رہی تھی کیونکہ وہ اجنبی اس افسر کی آواز اور لب و لہجے میں اسی کی زبان سے بول رہا تھا، اس لیے اسکرین پر وہی افسر دکھائی دے رہا تھا۔ کانفرنس ہال میں حاضرین سے کہہ رہا تھا، تم سب اکابرین یہ سن کر خوش ہو گئے کہ عیشورا اپنے تمام ماتحتوں سمیت مارا گیا ہے۔ تمہیں اطمینان ہو گیا کہ اب تمہاری بیوی اور بچوں پر اور دیگر اکابرین پر کبھی جان لیوا حملے نہیں ہوں گے، لیکن تم سب ایک اہم بات بھول گئے۔ وہ ذرا چپ ہوا۔ تمام حاضرین اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اس نے کہا، وہ غیر معمولی آڈیو ویڈیو کیپچرنگ مشین سب سے اہم ہے۔ عیشورا اسی مشین کی مدد سے تم تک پہنچ کر حملے کرتا تھا۔ اس کی موت کے بعد تمہارے ذہنوں میں یہ سوال پیدا کیوں نہیں ہوا کہ وہ غیر معمولی مشین کہاں ہے؟ جب عیشورا کی موت اس زمین پر ہوئی ہے تو وہ مشین بھی اس زمین پر رہ گئی ہوگی، اسے کسی نے سیارے میں واپس نہیں پہنچایا ہے۔ اس بات نے سب کو چونکا دیا۔ انہوں نے اس مشین کو واقعی بلا دیا تھا یا یہ سمجھ لیا تھا کہ وہ مشین عیشورا کے ساتھ تباہ ہو گئی ہے۔ اس پہلو سے نہیں سوچا کہ وہ باقی ہوگی اور کسی کے ہاتھ لگ گئی ہوگی۔ اس اجنبی نے کہا، سیدھی سی سمجھ میں آنے والی بات ہے، جس نے عیشورا کو ہلاک کیا ہے مشین اسی کے ہاتھوں میں ہے اور اسے ہلاک کرنے والی سونیا ہے۔ سب پر حیرت سے سکتہ طاری ہو گیا۔ پھر ایک اعلیٰ عہدیدار نے پوچھا، کیا وہ مشین سونیا لے گئی ہے؟ اس اجنبی نے کہا، ہاں وہ مشین بابا صاحب کے دائرے میں پہنچ گئی ہے۔ اب سوچو گے تو دور تک یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ وہ ایسی غیر معمولی مشین تیار کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ ویسے تم سب کے خلاف ایک ہی مشین کافی ہے۔ یقین کرو کہ وہ مشین کی اسکرین پر تم سب کو دیکھ رہے ہیں۔ تمام حاضرین پریشان ہو کر اس فوجی افسر کو دیکھ رہے تھے۔ وہ کہہ رہا تھا، فرہاد نے اسی مشین کے ذریعے دوبارہ زندگی پانے والے معجزے کا سراغ لگایا اور اسے اسپتال پہنچا دیا۔ آئندہ یہ مسلمان تمہارے گھروں میں گھس کر ایک ایک راز معلوم کرتے رہیں گے اور تمہیں خبر نہ ہوگی۔ اس کی باتیں سن کر تمام اکابرین قائل ہو رہے تھے کہ میں نے اسی مشین کے ذریعے معجزے کو نادیدہ ہونے کے باوجود ڈھونڈ نکالا ہے۔ یہ ان کے لیے انتہائی فکر اور پریشانی کی بات تھی کہ آئندہ وہ لوگ بھی اپنے گھر، اپنی حکومت اور اپنی فوج کا کوئی راز ہم سے چھپا نہیں سکیں گے۔ یہ خیال بھی پریشان کر رہا تھا کہ بابا صاحب کے دائرے میں ویسی ہی غیر معمولی مشین تیار کی جا رہی ہوگی۔ اب نہ تو ان کا کوئی اہم راز چھپا رہے گا اور نہ ہی ان کی جانیں سلامت رہیں گی۔ ایک اعلیٰ افسر نے کہا، تمہاری باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ تم سیارے سے آئے ہو اور تمہیں اس غیر معمولی مشین کے چھن جانے کا صدمہ ہے۔ میں نہ تو سیارے سے آیا ہوں اور نہ ہی مجھے ایسی مشین سے دلچسپی ہے۔ اگر وہ کبھی میرے ہاتھ لگی تو میں اسے کبھی آپریٹ نہیں کر سکوں گا۔ ایک اعلیٰ حاکم نے پوچھا، کچھ معلوم تو ہو کہ تم کون ہو؟ میں ایک راز ہوں اور راز ہی رہوں گا۔ فی الحال یہ سمجھ لو کہ فرشتہ ہوں، تمہاری مشکلیں آسان کرنے کے لیے آسمان سے آیا ہوں۔ تم ہمارے لیے کیا کر سکتے ہو؟ آئندہ کس طرح ہمارے کام آؤ گے؟ فی الحال تو مسلمانوں کی اس اضافی قوت سے آگاہ کر رہا ہوں جو انہیں مشین کے ذریعے حاصل ہو چکی ہے۔ آئندہ کیا کرنا چاہیے یہ نہیں بتاؤں گا، کیونکہ اس وقت ہمیں اس غیر معمولی مشین کے ذریعے دیکھا جا رہا ہے اور ہماری باتیں سنی جا رہی ہیں۔ کیا یہ بتا سکتے ہو کہ مسلمانوں کے خلاف ہماری مدد کیوں کر رہے ہو؟ سیدھی سی بات ہے، مسلمانوں کے خلاف ہوں، اس لیے ان کے خلاف تمہارے کام آ رہا ہوں۔ میں نے سونیا کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ کمبخت ہے کون؟ کیوں ہم سے دشمنی مول لینے آیا ہے؟ سونیا نے کہا، یہ پہلے نہیں تھا، اچانک ہی پیدا ہو گیا ہے۔ عیشورا کی موت، غیر معمولی مشین اور معجزے کے اسپتال پہنچ جانے کی تمام باتیں جانتا ہے جنہیں ہم نے دوسروں سے چھپایا تھا۔ اس نے بید کھول دیا ہے کہ یہ مشین ہمارے پاس ہے۔ صاف سمجھ میں آتا ہے کہ گریٹ عیشورا کی جگہ سیارے سے ہی آیا ہے۔ یہی بات تھی جب تک مشین ہمارے پاس تھی۔ گریٹ عیشورا از خود زمین پر نہ آتا، اگر آتا تو ہم سے چھپ کر نہ رہ پاتا، جلدی ہمارے ہاتھوں مارا جاتا، لہٰذا اپنے نائب زاکرارا کو یہاں بھیجا تھا۔ اس کے پاس غیر معمولی مشین تھی جس کے ذریعے وہ کانفرنس ہال کا منظر دیکھ رہا تھا اور ایک جونیئر افسر کی زبان سے ہمارے خلاف بول رہا تھا۔ وہ بہت محتاط تھا، کبھی خود کو ظاہر کرنے کی غلطی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے طے کیا تھا کہ معجزے کو ہلاک نہیں کروں گا، اسے نادیدہ رہنے دوں گا، ظاہر ہونے کا کوئی منتر پڑھنے نہیں دوں گا، وہ نادیدہ بن کر ہمیشہ مصیبتوں میں مبتلا ہوتا رہے گا۔ لیکن زاکرارا نے اسے اسپتال کے بیڈ پر مار ڈالا۔ اسے ہلاک کرنے میں دیر ہی کتنی لگتی، ادھر وہ کانفرنس ہال میں جونیئر افسر کے اندر موجود تھا۔ اس نے چند سیکنڈ میں معجزے کے اندر پہنچ کر زلزلہ پیدا کیا، پھر واپس کانفرنس ہال میں چلا آیا، پھر اس نے دوسری بار زلزلہ پیدا کیا، پھر جونیئر افسر کے اندر چلا آیا۔ کچھ دیر کے بعد یہ خبر اس کانفرنس ہال میں پہنچی کہ پیشوا اعظم بڑی اذیتوں میں مبتلا ہو کر مر گیا ہے۔ زاکرارا نے اس جونیئر افسر کی زبان سے کہا، آخر سنگ دل اور بے رحم فرہاد نے اسے مار ڈالا ہے۔ اس کی موت کا کسی کو صدمہ نہیں ہوا۔ تمام اکابرین نے رسمی طور پر رنج و غم کا اظہار کیا۔ سونیا نے کہا، اس اجنبی کا طریقہ کار کہہ رہا ہے کہ آئندہ بھی یہ واردات کرتا رہے گا اور تمام الزامات ہمارے سر تھوپتا رہے گا۔
میں سوچتے ہوئے کہا ہوں کسی طریقے معلوم کرنا ہوگا کہ یہ کون ہے اور اس کی خفیہ پناہ گاہ کہاں ہے۔ ہم اس پہلو سے غور کرنے لگے کہ کسی سیارے والے کو اپنی زمین پر کس طرح تلاش کیا جا سکتا ہے۔ ان کے سفری بیگ سے، ان کے غیر معمولی تیز رفتار جوتوں سے، ان کے سفری بیگ میں سیارے کی تیار کردہ چھوٹی سی مشینیں ہوں گی۔ پھر یہ فطری کمزوری کے وہ حسین عورتوں کے دل دادا ہوں گے۔ انہیں کئی طرح سے پہچانا جا سکتا تھا، مگر پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے تھا کہ انہوں نے دنیا کے کس بر اعظم کے کس علاقے میں اپنی خفیہ پناہ گاہ بنائی ہے۔ ہم یقین کی حد تک یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ اجنبی سیارے سے ہی تعلق رکھتا ہے اور وہ ہماری دنیا میں تنہا نہیں آیا ہوگا، اس کے کچھ ماتحت بھی ساتھ ہوں گے۔ سونیا ادارے سے باہر جا کر قوت شامہ سے اس کی بو پا سکتی تھی۔ اب سے پہلے اعلیٰ حضرت نے اسے ایشورا کے بدن کی بو تک پہنچایا تھا، لیکن اس کی موت کے بعد اعلیٰ حضرت نے سیارے والوں کے سلسلے میں خاموشی اختیار کر لی تھی۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ فی الحال موجودہ حالات اور معاملات میں ہماری رہنمائی نہیں فرمائیں گے۔ آئندہ ہمیں اپنے طور پر ہی کچھ کرنا تھا۔ اب وہ پاکیزہ تھی، ادارے کے باہر دشمنوں کے آگے نادیدہ رہ سکتی تھی، پھر 15-20 دنوں میں واپس آ سکتی تھی۔ باہر جانے کے بعد شاید دشمن کی کسی غلطی سے اس کی بو مل جاتی، مگر ایک رکاوٹ پیدا ہو گئی۔ ہمارے سائنسدان ہر دوسرے تیسرے دن سونیا سے وہ مشین طلب کرتے تھے۔ جو نئی مشین وہ تیار کر رہے تھے اس سے سیارے والی مشین کا موازنہ کرتے رہتے تھے، اس کی کارکردگی کا جائزہ لیتے رہتے تھے۔ انہوں نے کہا 1 ماہ کے اندر ہم ایسی مشین تیار کر لیں گے، اسے اچھی طرح آزمانے کے بعد آپ کے حوالے کریں گے۔ آپ اس نئی مشین کو ادارے سے باہر لے جا کر اسے کام لے سکیں گی۔ وہ مناسب مشورہ دے رہے تھے۔ ہم نے طے کیا کہ 1 ماہ تک نئی مشین کا انتظار کریں گے۔ زاکرارا اپنے ایک ماتحت امورارا کے ساتھ استنبول کے مشرقی علاقے میں تھا۔ گریٹ ایشورا نے ان دونوں پر ترمیمی عمل کیا تھا۔ ان کے دماغوں میں ترکی اور عربی زبانیں نقش کی تھیں۔ انہیں حکم دیا تھا کہ وہ بظاہر مسلمان بن کر رہیں گے، سیارے سے لے جانے والے غیر معمولی جوتوں اور مشینوں کو زیر زمین چھپا کر رکھیں گے، انہیں شدید ضرورت کے وقت کام میں لائیں گے۔ آڈیو ویڈیو کیپچرنگ مشین کو بھی ایک عام سے بریف کیس میں رکھیں گے جس پر کسی کو شبہ نہیں ہوگا۔ زاکرارا کا نام ذاکر علی اور اس کے ماتحت امورارا کا نام عمار رکھا گیا تھا۔ ان کے دماغوں کو ایک تعلیمی مشین سے منسلک کر کے ان کے اندر دین اسلام کی تعلیمات نقش کی گئی تھیں۔ ذاکر علی استنبول میں ایک عالم دین بنا ہوا تھا۔ اس کا ماتحت عمار ایک سعادت مند شاگرد کی حیثیت سے اس کے ساتھ تھا۔ ان دونوں کے علاوہ گریٹ ایشورا سیارے میں 25 ٹیلی پیتھی جانے والوں کو بھی ترمیمی عمل کے اور تعلیمی مشین کے ذریعے سچے دیندار مسلمان بنا رہا تھا۔ ذاکر علی اور عمار کے برین واش نہیں کیے گئے تھے، اس لیے وہ اپنے باطن کو سمجھتے تھے کہ بظاہر مسلمان ہونے کے باوجود گریٹ ایشورا کے فرما بردار ہیں۔ چونکہ روحانیت کے حامل علماء کھرے اور کھوٹے مسلمانوں کو پرکھ لیتے ہیں، اس لیے ان 25 سیارے والوں کو دل و دماغ کی گہرائیوں سے عارضی طور پر سچے مسلمان بنانے کے مراحل سے گزارا جا رہا تھا۔ فی الحال ذاکر علی اور عمار ہماری دنیا میں آ چکے تھے۔ ذاکر نے یہاں پہلی واردات یہ کی کہ موزز کو موت کے گھاٹ اتار کر اس کے قاتل ہونے کا الزام مجھ پر لگایا۔ میں نے اس الزام کے خلاف کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ اگر الزام سے انکار کرتا تو کوئی میری بات کو سچ نہ مانتا، کیونکہ میں موزز کو سزائے موت دینے کی بات کانفرنس ہال میں کہہ چکا تھا۔ ذاکر نے آئندہ ان کے کام آنے کا وعدہ کیا تھا، پتہ نہیں وہ کس طرح ان کے کام آنے والا تھا۔ ہم صبر سے بیٹھے انتظار کر رہے تھے۔ وہ جو بھی کرتا وہ ہمارے سامنے آنے والا تھا۔ وہ اس قدر محتاط تھا کہ اپنی غیر معمولی مشین کے ذریعے مطلوبہ اکابرین کو دیکھتا تھا، مگر انہیں اپنی آواز نہیں سناتا تھا، نہ ہی لب و لہجہ بدل کر بولتا تھا۔ یہ اندیشہ تھا کہ سونیا کی مشین بدلتی ہوئی آواز اور لب و لہجے کے باوجود اس کی اصلیت معلوم کر لے گی۔ اس نے فرانس کے ایک حاکم کو اپنی مشین کی اسکرین پر دیکھا۔ وہ ایک بوٹ میں بیوی بچوں کے ساتھ دریا کی سیر کر رہا تھا۔ ذاکر نے اس کے دماغ پر قبضہ جمایا۔ وہ اس کی مرضی کے مطابق اپنی ڈائری کھول کر لکھنے لگا۔ ہیلو متحدہ تنظیم کے جنرل سیکرٹری، اس وقت تمہارے چاروں طرف پانی ہی پانی ہے۔ مجھے بتاؤ کہ میں تمہیں بیوی بچوں کے ساتھ کیوں نہ ڈبو دوں۔ فوراً دوسرے اکابرین کو مدد کے لیے پکارو۔ میں ہوں تمہارا دشمن، فرحاد علی تیمور۔ وہ حاکم اپنی ڈائری کے ایک صفحے پر یہ لکھنے کے بعد چونک گیا۔ اس نے اپنی وائف کو وہ ڈائری دیتے ہوئے کہا، یہ تحریر ابھی فرحاد نے مجھ سے لکھوائی ہے، ہمیں کنارے تک پہنچنے سے پہلے دریا میں ڈبو دینا چاہتا ہے۔ اس کی بیوی وہ تحریر پڑھ کر رونے لگی۔ وہ حاکم فون کے ذریعے باری باری کئی اکابرین کو مخاطب کر رہا تھا، ان سے التجائیں کر رہا تھا، کسی طرح فرحاد کو ایسے ظلم سے باز رکھو یا ہمیں بچانے کے لیے فوراً کوئی حفاظتی بوٹ یا ہیلی کاپٹر بھیجو۔ میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے معصوم بچوں کو ڈوب کر مرتے نہیں دیکھ سکوں گا۔ تمام اکابرین فون کے ذریعے ایک دوسرے سے میرے خلاف بول رہے تھے، بابا صاحب کے ادارے میں فون کر رہے تھے، میری شکایتیں کر رہے تھے۔ ہمارے ادارے کے انچارج نے کہا، ہم ایسے ظالم نہیں ہیں کہ بے گناہ عورتوں اور بچوں کو ہلاک کریں۔ فرحاد ایسا کچھ نہیں کر رہا ہے، یہ سیارے والوں کی چال ہے۔ ان کی مکاریوں کو سمجھو اور آئندہ بھی اپنی حفاظت کا انتظام کرتے رہو۔
البا علی اور کبریا نے اس حاکم کو اور اس کی بیوی اور بچوں کو اسکرین پر دیکھا، پھر ان کے دماغوں میں پہنچ کر قبضہ جما لیا۔ ذاکر اور عمار اب ان کے دماغوں سے نہیں کھیل سکتے تھے، نہ ہی انہیں جانی نقصان پہنچا سکتے تھے۔ وہ حاکم بورڈ کا رخ موڑ کر ساحل کی طرف جانے لگا۔ ادھر ذاکر نے کالا حاکم سے کہا، تمام مقابرین کو خوشخبری سناؤ کہ تمہارا یہ آسمانی فرشتہ اس حاکم کو بیوی بچوں سمیت بحفاظت ساحل تک پہنچا رہا ہے۔ یہ سبھی دیکھ رہے تھے کہ موت سے دوچار ہونے والا حاکم بیوی بچوں سمیت بخیریت ساحل پر پہنچ گیا ہے۔ ذاکر نے جس اہلکار کے ذریعے کالا حاکم کو یہ خوشخبری سنائی تھی، تمام مقابرین اس اہلکار کا شکریہ ادا کر رہے تھے۔ اس نے ذاکر کی مرضی کے مطابق کہا، میں نے تم سب سے وعدہ کیا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف تمہارے کام آتا رہوں گا، دیکھ لو کہ کس طرح کام آ رہا ہوں۔ بابا صاحب کے دائرے سے کہا گیا، خود کو آسمانی فرشتہ کہنے والا جھوٹا اور مکار ہے۔ وہ اس حاکم کو بیوی بچوں سمیت دریا میں ڈبونا چاہتا تھا۔ ہمارے ٹیلی پیتھی جاننے والوں نے ان کی جانیں بچائی ہیں۔ ہماری سچ بیانی کو کسی نے تسلیم نہیں کیا۔ وہ حاکم میڈیا کے ذریعے اپنی وہ ڈائری ٹی وی اسکرین پر دکھا رہا تھا اور کہہ رہا تھا، فراد علی تیمور نے میرے دماغ پر قبضہ جما کر مجھ سے یہ لکھوایا تھا، ہمیں ہلاک کرنے سے پہلے خوفزدہ کر کے مزے لے رہا تھا، چیلنج کر رہا تھا کہ ہمیں کوئی نہیں بچا سکے گا، لیکن مارنے والے سے ہمارا ایک بچانے والا زیادہ طاقتور ہے، اس کی مہربانیوں سے ہم زندہ و سلامت نظر آ رہے ہیں۔ دوسرے کابرین کہہ رہے تھے کہ دین اسلام میں سبھی دہشت گرد نہیں ہے، لیکن انتہا پسندوں کی اکثریت ہے۔ یہ انتہا پسند مسلمان بابا صاحب کے دائرے سے دہشت گردی کی تربیت حاصل کرتے ہیں، بڑے ممالک کے کابرین کی جان و مال کو نقصان پہنچاتے ہیں، انہیں دہشت زدہ کرتے ہیں، پھر چھپنے کے لیے بابا صاحب کے دائرے میں چلے جاتے ہیں۔ بابا صاحب کے دائرے سے ایسے جھوٹے بیانات کی تردید کی جا رہی تھی۔ ہمارے تمام خیال خوانی کرنے والے کئی اکابرین کے اندر جا کر وارننگ دے رہے تھے، ان سے کہہ رہے تھے، ہمارے خلاف بے بنیاد باتیں نہ کرو۔ آئندہ کسی نے بابا صاحب کے دائرے کو دہشت گردوں کی پناہ کا کہا تو تم میں سے کوئی اپنی پناہ گاہ میں محفوظ نہیں رہے گا۔ جب ہم نقصان پہنچانا شروع کریں گے تو میڈیا کے ذریعے چیخنا چلانا بھول جاؤ گے۔ تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ سیارے والے تم سب کو کس طرح الو بنا رہے ہیں۔ بلا شبہ وہ زبردست چیلنج چل رہا تھا۔ تمام اکابرین پہلے ہی ہمارے دشمن تھے۔ وہ اپنے طریقہ کار سے اس دشمنی کو اور بڑھکا رہا تھا۔ اکابرین بڑک رہے تھے، ساری دنیا میں مسلمانوں کو بدنام کر رہے تھے، مجھے ایک سنگ دل قاتل کے طور پر دنیا والوں کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ ان حالات میں اعلیٰ حضرت کی خاموشی سمجھا رہی تھی کہ صبر کرو، اور ہم صبر کر رہے تھے۔ دنیا والے اندھے، بہرے اور نادان نہیں ہیں، وہ حالات کا تجزیہ کرتے ہیں، پھر خوب سمجھتے ہیں کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے۔ کسی ثبوت کے بغیر بدنام کیا جائے تو بدنامی 2 قدم نہیں چلتی، پانی کے بلبلے کی طرح ابھر کر فنا ہو جاتی ہے۔